اسماعیلی ورلڈ نیٹورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر عمر کیسے ہے؟ عمر کو تلوار لے کر کے اسلام کے خون کے پیاسے بن کے جا رہے ہیں، اسلام کو ختم کر دوں گا۔ کسی نے کہا عمر بڑے فائر بڑے غصے میں ہوگا، ٹھہرو تو صحیح، تھوڑا رکو، کہاں جا رہے ہو؟ 40 مسلمان نہیں ہونے دوں گا، اسلام ختم کر دوں گا۔ جانی چاہے وہ پہلوان عمر، ہاتھ میں لگی تلوار، اس نے آدمی نے کہا ٹھہرو میری بات سن، پہلے اپنے گھر پہ دیکھو تمہارے بہن بھائی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر نے سنا، غصہ آیا، مگر یوں ٹر لے لیا۔ میں نے کہا واہ رے عمر، کیا وقت پہ یوں ٹر لیا ہے، کیا وقت پہ یوں ٹر لیا ہے، یوں ٹر لیا۔ گھر پہنچے بہنوئی کے، اللہ قرآن کی آواز آ رہی تھی، آپ نے فرمایا دروازہ کھولو۔ بہنوئی آئے، کہنے لگے کیا؟ بہنوئی آ کے بولے کہ کہنے لگے کیا تم اسلام لا چکے ہو؟ کہا ہاں۔ اب بہنوئی کو بہی سے سارا غصہ اتار دیا، ایک سناٹے دار ہاتھ مارا، ایک ہاتھ کے لگتے ہی بہنوئی زمین پہ گر گیا۔ اور پھر عمر جیسے پہلوان کے گھوسے منہ کے پیدر پہ منہ پہ جب لگے تو عمر کے بہنوئی بالکل نڈھال، بالکل موت کے قریب۔ عمر فائنل مقدمہ ماننے والے تھے۔ بہن آگے بڑھ کے بولی تو کیا میرا سگا بھائی نہیں ہے؟ کیا میں تیری بہن نہیں تو مجھے بیوہ کرے گا؟ تو پھر بہنوئی کو چھوڑا۔ اب بہن کے مارا، ایک تو عورت ذات، اس پہ عمر کا ہاتھ منہ پہ مارا ہے نا زور سے۔ جب بہن کے ایک طرف مارا تو ایک گال پھٹ گیا، دوسری طرف مارا دوسرا گال پھٹ گیا۔ مارتے مارتے منہ سے خون کی الٹیاں کرنے لگی، مگر گرتی تھی، پھر مارتے تھے، مارتے مارتے نڈال کر کے گرا دیا۔ جب بہن نیچے گر گئی اور جب اس کی آواز آنا بند ہو گئی، بالکل کمزور ہو کے نیچے گر گئی، تو عمر نے جو ہے وہ غصے سے کہا بتا اسلام چھوڑے گی؟ بہن نڈال کی بنا جب عمر نے کہا اسلام چھوڑے گی بتا، تو بہن جو شیرنی کی طرح کھڑی ہوئی اور بولی عمر تو جس کا باپ کا بیٹا ہے، میں اس کا باپ کی بیٹی ہوں، تو نے اس ماں کا دودھ پیا ہے، میں نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے، میں اپنی جان کو دے سکتی ہوں، مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی۔ عمر بولے میرا فون کافی میں تو جو ہے کہ نہیں؟ عمر بولے یہ کیسا رچا گیا تیرے اوپر؟ بولے قرآن کا رچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن مجھے بھی تو دکھا۔ بہن بولی ناپاک کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جاتا۔ واہ 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 واہ۔ عمر بولے چل مجھے پاک کرا دے، مگر پہلے بہنیں بھی مومنہ تھی نا، کیسی تھی وہ اب ایسی نہیں ملیں گی۔ آپ کو پتا ہے حضور کے غلاموں سنو، وہ بہن جو ہے نا ہاتھوں پہ پانی ڈال رہی تھی، ڈال پانی ہاتھ پہ رہی تھی، مگر لو رب سے لگی ہوئی تھی۔ کہتی تھی میرے رب تجھے پتا ہے میں عورت ذات ہوں، کتنا برا مارا ہے مجھے میرے بھائی نے، مگر میرے رب مجھے ہر طرف تکلیف ہے، میرا منہ پھٹ گیا ہے، منہ سے خون کی کلیاں کر رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، رو کے کہتی میرے رب یہ میری سگا بھائی ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ جہنم میں جائے، اس کا ہاتھ دھونا میرا کام ہے، اس کا دل دھونا میرا، اس کا دل دھونے۔ ہماری بیٹیاں پہلے ایسی تھی، اتنی خیر خواہی اپنے بھائیوں کی، اب عورتوں کو قرآن کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک دن پہلے حضور دعا کر چکے تھے، کیا اے اللہ عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما، اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی۔ دعائے محمد میرے نبی نے دعا کی ہے، اور کیسے میرے آقا کی دعا یہ مل گئے جوڑ دیکھیں آپ۔ بہن نے قرآن پڑھا، اب کہاں پڑھتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے قرآن کا اثر نسلوں تک جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس سب سے بڑا ڈیٹا جو اللہ کے بارے میں ہے وہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن جس قوم نے قرآن چھوڑا وہ برباد ہو گئی۔ ماں کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، یہ پانی پت ہے، پانی پت جانتے ہیں، پانی پت کرنال، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد رونے لگا، ایک دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن رویا، 5 دن رویا، 6 دن رویا، 7 دن، جب زیادہ رویا تو حکیم کو دکھایا، 1 2 3 4 کئی حکیم بدلے، 1 مہینہ ہو گیا بچہ خاموش نہیں ہوا۔ ایک بزرگ گزر سے جا رہے تھے، فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد، انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا، یہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ مریدوں نے کہا کیسے حضور؟ کہا آؤ سمجھاتا ہوں۔ گھر پہ گئے، کہنے لگے بچہ
بچے کے باپ ہیں, باپ نکل کے آئے, کہنے لگے آپ کا بچہ ولی ہے. کہا آپ ولی کہہ رہے ہیں, 1 مہینے سے نہ سویا ہے نہ سونے دیا, روز روتا ہے, لاؤ میری گود میں لا کے دو. وہ بچہ گود میں لا کے دیا. میاں جب بچہ گود میں لا کے دیا نا تو حضرت سیدنا فخر الدین نے ایک کان میں کچھ پڑھا, دوسرے کان میں بچہ خاموش. کہ یہ بتائیں آپ نے کیا پڑھ دیا میرے بچے کے کان میں, یہ حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا. کہنے لگے یہ بتائیں کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا. تو سنو, جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اتنا قرآن پڑھا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اتنا قرآن پڑھا, سوتے جاگتے اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت بن گئی. بچے کا تو جسم بڑا ہے, اندر بڑا ہے, یا قرآن کی تلاوت کر کر کے سن کے بڑا ہے. اس بچے کو عادت پڑ گئی. جب ماں بچہ پیدا ہوا اور جب بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں چچی میں چلی گئی, اس نے قرآن پڑھا نہیں. بچہ بھوکا تھا, تم دوائیاں کھلاتے تھے, میں نے اس کے ایک کان میں ایک آیت پڑھی, دوسرے میں دوسری پڑھی. بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین علی شاہ قلندر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بھائی حضرت ادا ہو گیا, خدا کی سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر دیکھیے, اب میری بہنیں جاتی ہوگی, ڈاکٹر گیا, کتنی عورتیں پریگنٹ ہوتی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, امام غزالی لکھا ہے جب عورت پریگنٹ موومنٹ میں ہوتی ہے تو اس کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں, کیونکہ جب وہ بچے کو پیٹ میں وزن رکھ کے سجدے میں جاتی ہے نا اور کہتی ہے میرے مالک دیکھ کتنی تکلیف ہو رہی ہے پیٹ میں رکھ کے اس بچے کو, مگر ہو سکتا ہے اس کی پیدائش کے وقت میں انتقال بھی کر جاؤں, مر بھی جاؤں. کہ عورتیں انتقال کر جاتی نہیں کر جاتی, وہ اگر وہ یہ کہتی نا میرے مالک بس اتنا کرم کرنا, جب میرا بچہ پیدا ہونا تو بیٹا میرا بنے, بندہ تیرا بنے, غلام تیرے حبیب کا بن جائے. اللہ اکبر, ذرا غور تو کریں آپ. اچھا ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے عورت گئی. ڈاکٹر نے کہا آپ نے جو ہے نا یہ نہیں کھانا, یہ کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ کھائیں گی تو یہ نقصان ہو جائے گا, بچے کے اوپر اثر پڑے گا. جو میڈیکل سائنس سے بتا رہا ہوں آپ کو, ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کھانا, غصہ نہیں کرنا ورنہ بچے کے اوپر بھی اثر پڑے گا. زیادہ غصہ نہیں کرنا ہے, بچے کے اوپر اثر پڑے گا. آپ نے جو ہے وہ آپ نے سیب کھانا ہے, اس سے آئرن بڑھے گا. آپ نے جو ہے وہ سنترے کھانے, وٹامن ڈی بڑھے گا. مجھے بتاؤ, جب اللہ کے بنائی ہوئی نعمتوں کا اثر بچے کی ماں کے کھائے تو ماں کے پیٹ میں بچے پہ جا سکتا ہے, تو کیا اللہ کے قرآن کو ماں پڑھے تو بچے پہ اثر نہیں ہو رہا؟ بے شک جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. مگر انہیں تو سیریل سے فرصت ملے تو قرآن پڑھے. یہ جتنے بچے کان میں لیڈ لگا کے گانے سنتے, کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, ان سب کی ماں سے قسم دے کے پوچھ لو کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو بالی ووڈ کی فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی. یہ مذاق کی بات نہیں ہے, میں مذاق نہیں کرنا چاہتا ہوں, یہ ممبر ہے. اگر یہ غیر ذمہ دار ہو گیا تو پھر ذمہ داری کہاں سے آئے گی؟ جی بے شک. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بہن بیٹیوں سے, کیا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے گھر میں تم بے پردہ ہو, سمجھو, گھر میں ہو, گھر میں عورتیں رہتی ہیں تو بالکل بیکار کپڑے پہنے رہتی ہیں, وہ باہر شادیوں کے لیے پارٹیوں کے لیے جاتی ہیں. اب تو پہلے تو وہ سیریل دیکھتی تھی, اب وہ ٹی وی میں, اب تو موبائل میں دیکھ لیتی, وہیں سے اسکرین شاٹ لیا, اسکرین شاٹ لینے کے بعد وہ پہنچ گئی وہاں پہ دکاندار کے پاس, جیسے اس نے کپڑے پہنے ویسے ہی پہننے. جیسے یہ جو پاکستانی ناٹک ہے, معاذ اللہ, پاکستانی کے نام سے مجھے برا لگتا ہے. آپ کو نہیں لگتا؟ مجھے تو لگتا ہے پاکستانی ناٹک, پاکستانی مسلمانی سیریل, یہ میاں انہیں دیکھنے والے یہ بگاڑنے کی بہترین کیا چیز ہے. اگر بگڑنا چاہتا ہوں بیٹھے, ذرا بیٹھے, مہربانی کریں, تھوڑا بیٹھ جائیں, دیکھیں میری بات ذرا دھیان سے سنیں, تھوڑا سنجیدہ ہو جائے, ہو جائے میری بات. ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں. اس نے یہاں کی آستین کٹی ہوئی ہے, اس نے کہا اس کی بھی کٹی ہوئی, میں بھی کٹی ہوئی پہنوں گی. اس کا گلا بڑا, میں بھی, اور ٹائٹ اور چست کپڑے پہنتی ہے جو پہننے حرام ہے, میں بھی پہنوں گی. مگر اسے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ سیریل کی عورت تو فاحشہ ہے, بدتمیز ہے. میرے پاس اتنی گندی زبان نہیں جو اس کی تعریف کر سکوں. ارے تجھے اس سے کیا مطلب تھا, تجھے اس کی نقل کرنی چاہیے تھی. ارے وہ تو معاشرے کی گندگی ہے اور تو میرے نبی کے دین کی عزت ہے. تمہیں یہ اس سے کیا تعلق ہے؟ سبحان اللہ. مگر عورتیں پہلے کے زمانے کی تھی. اچھا گھر میں آپ دیکھیں, گھر میں عورتیں ہوتی ہیں تو کپڑے بالکل
پہنتی ہیں آج کل کے زمانے کی، جب باہر نکلتی ہے نا، اسی جھگڑے کی وجہ بتا رہا ہوں، یہ جو میاں بیوی بن رہی ہے نا، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کیوں نہیں بن رہی ہے، سن لیجیے آپ کو بتا رہا ہوں میں، وہ گھر میں رہتی ہے بالکل پھٹیچے کپڑے پہن کے، بیکار کپڑے پہن کے، اور جب وہ جب کہیں شادی میں جاتی ہے تو مسکراتی ہے، خوب اچھے کپڑے بھی پہنتی ہے۔ اب اس سے بتاؤ کہ غور کریں آپ کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے میری بیوی بڑی اچھی تھی، نیک تھی، مگر پڑوسن نے اسے بگاڑ دیا۔ میں نے پڑوسن نے کیسے بگاڑ دیا؟ کہتے پڑوس کی عورت آئی اور کہنے لگی تو کتنی مالدار ہے، برقع پہن کے جاتی ہے شادیوں میں، اتنا تو ہے نہیں کہ تو کتنی جو کتنی خوبصورت ہے، تیرے پاس کپڑے کتنے اچھے ہیں، تو کچھ دکھاوا تو ہوتا نہیں۔ کہنے لگی اس نے کہا سب شادی میں اپنے ہی تو ہوتے ہیں، کیسے شیطان کی خالہ آئی تھی، کہنے لگے اس نے میری بیوی کا دماغ خراب کر دیا۔ کہتے پھر وہ بے پردہ جاتی تھی، میں پریشان ہو گیا۔ ایک دن وہ میری کار میں بیٹھی تھی، میں اس کے برابر بیٹھا تھا، اور برابر میں بیٹھنے کے بعد کہتے اس نے مجھ سے میں برابر بیٹھا تھا، کہتے اس نے مجھ سے یہ کہا کیسی لگ رہی ہے، تو کہتے میں رونے لگا۔ اس نے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا بیگم اب لوگ مجھے بغیرت بھی کہنے لگے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے جہنم میں چلا جاؤں۔ کیوں؟ کہ اگر تمہیں یہ دکھانا ہے میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں تو میں تو گھر بھی صبح بھی ہوتا ہوں، شام پہ بھی ہوتا ہوں، تم جب بھی کپڑے پہنو گی میں بتا دوں گا کیسی لگ رہی ہوں۔ اب تو جس بارات میں جا کر کے جن لڑکوں کو اپنے جسم پر یہ نمائش کرانے جا رہی ان سے پوچھنا کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ کہتے ہیں وہ باحیا عورت تھی، رونے لگی، کیا میں دوسروں کو دکھانے جاتی ہوں؟ بولے میں نے کہا ہاں، شریف لوگ تو نظریں جھکا لیتے ہیں، تمہارے جیسی عورت کو دیکھ کے کوئی بدکار اور بگڑے ہوئے لڑکوں کی بری نظریں تم پہ پڑتی ہیں، بیمار ہو جاتی ہے تو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، بری نظریں نہیں پڑی تمہارے اوپر؟ وہ کہنے لگے، وہ رو کے بولی مجھے پیچھے چلو، مجھے نہیں جانا۔ مسلمان عورتیں بغیرتی نہیں ہوتی کسی بھی۔ ابھی وہ مسکان کا ویڈیو وائرل ہوا، کیسے لوگوں نے مزے لیے اپنے یوٹیوب کے سبسکرائبر بڑھوانے کے لیے، فالوور بڑھوانے کے لیے، وہ مسکان 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 مسکان، اور مسکان کو شیئر کرو، یہ کرو۔ میں کہتا ہوں تجھے بنگلور کی مسکان دکھ گئی، اب تو نے دیکھ لیا بنگلور کی مسکان کو، تجھے اپنے گھر کی مسکان نظر نہیں آئی؟ اس نے تو لوگوں کے سامنے جا کے پردے کا مظاہرہ کیا، اور تیری مسکان تو ہر شادی میں بے پردہ جا رہی ہے، تیری مسکان کے سر پہ تو دوپٹہ ہی نہیں ہے۔ تجھے بنگلور کی اور کرناٹکا کی تجھے مسکان نظر آئی، اپنے گھر کی مسکان نظر نہیں آئی۔ اس مسکان کی تعریف کرے، اپنی مسکان کو بھی کبھی سمجھائے گا نہیں سمجھائے گا۔ مسلمان عورتیں بغیرت نہیں ہوتی، مسلمان عورتیں غیرت مند ہوتی ہیں، ان کے اندر اللہ غیرت کا فرماتا ہے۔ میری بہنیں یاد رکھیں، یہ جب اعلیٰ حضرت فرماتے جب مرد کے آنے کا ٹائم ہو تو عورت کو چاہیے کہ اچھے کپڑے پہنے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک میک اپ کرے، سبحان اللہ۔ جب وہ میک اپ کر کے آئینہ دیکھتی ہے، جتنی مرتبہ آئینے میں دیکھے گی اتنی صدقے کا ثواب اللہ کا فرمائے گا۔ اللہ سبحان اللہ، بولے تو سجدہ، بولے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، جتنی مرتبہ۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں اچھا موڈ بنائے۔ وسیم بریلوی نے کہا تھا تھکے ہارے پرندے جب بصیرت کو لوٹے تو شریر قیمت شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ یہ تو وسیم بریلوی۔ اچھا عورتوں کو چاہیے اچھے مزاج بنائے۔ کچھ عورتیں بڑی نیک ہوتی ہیں، کچھ منحوس ہوتی ہیں، اتنی منحوس ٹھیک پورے دن ٹھیک رہیں گی، جب شام کے مذاق نہیں کرو، شام کو آنے کا وقت ہوگا تو خوب برا منہ بنا لیں گی، بالکل خراب منہ، بالکل گھر میں جھگڑے کرائیں گی۔ ایسی عورتوں پہ لعنت بیٹھتا ہوں میں، اور لعنت ہے ایسی عورتوں پر، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تو دوسرے مردوں کے سامنے تو مسکراتی ہے، اپنے مرد کے سامنے نہیں مسکراتی، دوسروں کو تو سچ کے دکھاتی ہے، اپنے مرد کو نہیں دکھاتی، اپنے مرد کو سچ کے دکھایا کر اور اسی کے سامنے مسکرایا کر۔ یہ فاطمہ کی سنت بھی ہے۔ سبحان اللہ، لگا کے بولے سبحان اللہ۔ یا اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں، کون عورتیں ہوتی ہیں؟ دلی ہے، دیکھیں دلی ہے، دلی عورتیں کبھی بھولتی نہیں کہ انہیں مرنا ہے، قبر میں جانے ذرا سے بچھو سے ڈر جاتی ہیں، سانپ سے ڈر جاتی ہیں، مگر یاد رکھیں آپ کو بھی ڈرنا چاہیے، مجھے بھی ڈرنا چاہیے، سب کو ڈرنا چاہیے۔ رات کا وقت ہے، ایک عورت دلی میں رو رہی ہے، اور روتے روتے سید فیملی کی عورت ہے، بڑی عظیم عورت ہے، رو رہی ہے، رات کے وقت میں رو رہی ہے۔ بچہ اٹھا 8 سال کا، آنکھیں ملتا ہوا ماں کی آواز سن کے اٹھ گیا، اور ماں کے قریب جا کے بولا اماں جان یہ بتاؤ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ماں نے سلام پھیرنے کے بعد کہا بیٹے تم اٹھ گئے کہاں؟ ماں میرے کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کہنے لگے بیٹے میرے ہاتھ پہ کیڑا چڑھ گیا تھا میرے لال، تو میں نے سوچا کچھ دنوں کے بعد قبر میں جاؤں گی، آج تو کیڑا ہٹا دیا، مگر قبر میں جاؤں گی اوپر سے تختے لگیں گے، ناک میں منہ میں کیڑے داخل ہوں گے میرے بچے، میں اسی وجہ سے ڈر گئی، عورت ذات ہوں۔ ماں سے بیٹا کہنے لگا امی آپ تو بڑی چھوٹی ہیں، میں بڑی بڑی ہیں، میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میری ماں میرے لیے بتاؤ۔ تو ماں نے یہ نہیں کہا تو بچہ چلا جا، نہیں، ماں نے کہا بیٹے تو سجدے میں جا، اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ بیٹا جب سجدے میں گیا نا تو ماں بھی سجدے میں جا کے پھوٹ کے روئی، کہنے لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کرنا یہ تیرا کام ہے، اے میرے رب میں بیوہ
قبول کر لے. روز بچہ روتا تھا, روتے روتے بچے کی عادت پڑ گئی سجدے میں رونے کی. کبھی اپنے بچوں کے ساتھ سجدوں میں رویا کرو. اپنی میری بہنوں کبھی اپنی بیٹیوں کو سجدے میں سر پہ دوپٹے لگوا کے سجدے کرواؤ. اب ہمارے پاس مشکل وقت آ رہا ہے ہماری قوم پر, میں تمہیں سمجھا کے جا رہا ہوں. اپنے بچوں کو بیدار کرو. میری بیٹیوں بہنوں نہیں, وہ روز روتی تھی میاں میں ماں بوڑھی ہو کے انتقال کر گئی اور بچے کا رنگ پوری دنیا پہ چلا. بچے کا بھی انتقال ہو گیا, صدیاں بیت گئی. دلی میں جا کے دیکھو, بڑی بڑی بادشاہوں کی مغلوں کی شہزادیاں آئی مگر ان کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے دلی میں. مگر وہ جو رات کو روتی تھی نا, اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں ایمس کے قریب بنا ہوا ہے. اس کے مزار پہ ہر ہفتے میلہ لگتا ہے. اس کے مزار پہ ہر ہفتے میلہ لگتا ہے بدھ کے دن. اس کا نام ہے سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ, اور قریب میں اس کے بیٹے کا مزار ہے. بادشاہوں کی قبروں کے نشان ڈھونڈو گے جو دلی میں نہیں ملیں گے, مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محمود عراقی ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سبحان اللہ. باپ کو بھی تو نیک ہونا چاہیے نا, باپ کو بھی تو نیک ہونا چاہیے نا. اللہ اکبر, ذرا غور کرے, ماں کو نیک ہونا چاہیے, باپ کو. اللہ اکبر. نبی پاک کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. امام حسن کہتے ہیں میری امی 17 دن کے بعد 3 کھجور کھا کے پوری رات نماز پڑھتی. ایک دن میرے نبی پاک اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. میری بہنیں سنیں, ہو سکتا ہے میری آخری تقریر اور ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی یہاں کی آخری تقریر. کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اس طرح کا نہیں سوچ سکتے؟ سوچیں. حضور اپنی بیٹی سے ملنے گئے, ایک سردار عمران صاحب تھے. وہ کہتے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو فاطمہ. کہا ابا آپ اکیلے آئے ہیں؟ کہ نہیں عمران آئے میرے ساتھ. انہیں نہ لائے حضور. کہا کیوں نہ لاؤں؟ بس نہ لایا تھا. کیوں نہ لاؤں؟ کہتے عمران پھر ایسی آواز آئی کہ میں رونے لگا. حضور نے پوچھا کیوں نہ لاؤں فاطمہ؟ حضور سب جانتے ہیں, پھر بھی پوچھا کیوں نہ لاؤں فاطمہ؟ اندر سے آواز آئی ابا اتنے کپڑے نہیں ہیں آپ کی بیٹی کہ وہ کسی دوسرے سے پڑتا. ایک جوڑی کپڑے پہ احمد ہو چکے. کہتے حضور اندر گئے, چادر دی, پورا چہرہ پیلا حضر تھا. میری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. اور نہ بتانا جب پہلے بیٹی باپ پہ پیار تھا نا, باپ ایسی دیکھنے چلا جاتا نا بیٹی کو. پہلے کے زمانے دیکھے کہ ہم نے, میں اپنے بچپن کی بات کروں, باپ ایسی چلا جاتا تھا تو بیٹی دیکھتے ہی نا دور سے باپ آ رہا رونے لگتے. بھائی جاتے تھے تو بہنیں رونے لگتی. اب وہ محبتیں ختم ہو گئی. اب بھائیوں کی ہو, اپنی بہنوں کی یاد نہیں. اب باپ بیٹی کے گھر نہیں گیا تو بیٹیاں ہوتی ہیں. باپ تو باپ نے جب حضور پوچھے کیا ہو؟ اللہ کا شکر ہے باپ کوئی بات نہیں. اور بتانا پاتا جب کئی بات پوچھا نا تو اللہ کا شکر ہے ویسے ابا کوئی بات نہیں, مگر میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں, پیٹ میں پتھر پڑ رہا ہے, میرے بچے بھی بھوکے. فرمایا فاطمہ اگر تم نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو آج 9 دن ہو گئے, میرے پیٹ سے تو پتھر پڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. ابھی روزہ رمضان آنے والا, دیکھنا کیسے تناتے پھریں گے مسلمان. روزہ نہیں رکھیں گے روزے. اور لوگوں روزہ رکھو, یہ مہینہ روزے کا آنے والا ہے, رمضان کا. حضور پتھر پیٹ پہ باندھتے ہیں اور سرکار فرماتے بیٹی دنیا مومنین کے لیے کیا کھانا ہے, کافر کے لیے جنت ہے. میرے نوجوانوں اس بار روزہ رکھنا, اس بار رمضان میں اتنی عبادت کرنا اتنی کہ میرا رب تم سے راضی ہو جائے, اللہ تم سے راضی ہو جائے. اور میرے نبی کی ماننے والی بچیوں اور بیٹیوں, تم سے میں ہاتھ جوڑ کے بتاتا ہوں کیا جواب ہوگی کل قیامت کے دن. نبی کی بیٹی کو بتاؤ, تمہارے تو الماریوں میں کپڑے بھرے پڑے, بتاؤ کیا جواب دو گی؟ تم اپنے سر پہ دوپٹے نہ رکھنے والی ہو, کیا جواب دو گی؟ یہ بتاؤ مجھے. آج کے زمانے میں جو لڑکی شادی میں دوپٹہ رکھ کے جائے وہ اپنے وقت کی ولیہ ہوتی ہے. جسے ولیہ دیکھ رہی ہے اسے دیکھ لے. جو آج کے زمانے میں پردہ کر کے جاتی ہے, اللہ اکبر. ایک بار کہتا ہے میری بیٹی تجھے فاطمہ بننا ہی پڑے گا, چاہے مکے کی فاطمہ بن یا مدینے کی فاطمہ بن, کیونکہ جب تک تو فاطمہ نہیں بنے گی انقلاب نہیں آئے گا. کیونکہ جب تو نے مدینے کی فاطمہ بنت محمد بن کے قرآن پڑھا تو تیرے بیٹے نے کربلا میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیا. اور جب تو نے مدینے میں یہ قرآن پڑھا فاطمہ بنت محمد بن کے تو تیرے بیٹے نے کربلا میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیا.
واہ 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 سبحان اللہ ہم نہیں مانتے کسی جس نے جہاں کیا ہے اس کے ساتھ کیا جائے. ہم تو عمر کے ماننے والے ہیں. بولو سبحان اللہ. جزاک اللہ. دل لگا کے بولو سبحان اللہ. ہم تو اس عمر کے ماننے والے. توجہ کریں, ہم تو اس عمر کے والے. مثال تو دیکھ لو عمر کے ماننے والے. بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی, حضرت عمر رو رہے ہیں. کسی حضرت علی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا علی ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. اگر میرے رب نے پوچھ لیا عمر تو نے راستہ ٹھیک کیوں نہیں کرایا تھا تو کیا جواب دوں گا؟ عمر رات کے آخری بات کر رہا ہوں. عمر رات کے وقت نکل. شیخ محقق نے لکھا ہے بابا فرید الدین گنجی شکر کے پاس ایک آدمی ہے, کہنے لگا میرا دل گندا ہو گیا, آپ کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا, کیا کروں؟ کہنے لگا جھاڑو لگایا کر مسجد میں. مسجد کی جھاڑو سے میرے دل کا کیا واسطہ؟ کیا سن واسطہ ہے؟ تو اللہ کا گھر صاف کر, اللہ تیرا دل صاف کر. سبحان اللہ. مسجد میں عمر جھاڑو لگاتے ہیں, آپ بھی لگایا کرو. اتنا مغرور ہو گیا انسان, پوری 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے گھر میں بیٹھ کے کہے گا اے پانی لے کے آؤ. میں کیا 100 کلومیٹر کا سفر کر لیا تو اٹھ کے پانی بھی لے لیتے بھائی. یہ 4 لوگوں کو پریشان کرنے کا مطلب ہے. مگر چونکہ تکبر ہے نا فطرت میں, اس تکبر کو بالائے طاقت کو رات میں گھومتے ہیں عمر, اور دروازے سے ایک دروازے رونے کی آواز. شیخ محقق نے لکھا ہے ایک دروازے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. روتے روتے حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی. کا کون رو رہا ہے؟ تمہیں کیوں بتائیں کہ دروازہ تو کھولو. دروازہ کھول کے عورت آئی بوڑھی تھی. آپ نے فرمایا کیوں رو رہی؟ تو عمر کو رو رہی. عمر نے کیا بگاڑا تھا؟ میں بھوکی ہوں 3 دن سے, مروں گی تو قبر میں جا کے حضور سے کہوں گی میں تو کچا پھل ہوں نا, کیا پتا کب ٹوٹ جاؤں. تو حضور سے جا کے کہوں گی یا رسول اللہ عمر کے دور میں 3 دن بھوکی ہوئی تھی. جس کے نام سے آدھی دنیا کانپتی تھی وہ عمر ایک عورت کے نام سے کانپنے لگے. کس اسلام کی بات کرتے ہیں لوگ یار؟ ہم مسلمان ہیں, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گیا اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے. ہم نے برباد کر لیا. کہنے لگے عمر کو خبر تو یہ تم بھوکی ہے. حضرت عمر نے کہا اس سے تو کہنے لگی تو پھر عمر حکومت کیوں کرتا ہے جب خبر نہیں کر سکتا؟ عمر بولے ابھی آیا, گھر گئے, کھانا لے کر کھانا دے دیا. کہنے لگی عورت تو آدمی ٹھیک لگتا ہے, نیک لگتا ہے, میرے گھر میں جھاڑو نہیں لگی, صفائی کر دے. حضرت عمر نے جھاڑو لگا دی. بولو تو سے سبحان اللہ لگا دی. اس کے بعد تو کہنے لگی ذرا سردی کا موسم ہے, ایسا کر ذرا میرے گھر میں ذرا پانی بھی گرم کر دے. چولہا جلا رہا ہے, اللہ اکبر, چڑھائی میں دھواں آ رہا ہے. چولہا جلانا کتنا مشکل تھا, بٹن تھوڑی تھا. چولہا جلا کے پھر اس کے بعد کھانا وانا کھلا کے ہاتھ جوڑ کے آگے کھڑے ہوئے کہنے لگے چل عمر کو معاف کر دے, میں عمر کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں. نہ اس کے پاس ووٹ ہے, اکیلی عورت ہے, مجھے معاف کر دیں. آج سبھی ماں سے معافی نہیں مانگتے, باپ سے معافی نہیں مانگتے. تکبر ہو گیا. 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, میں نے کہا آپس میں صلاح کرو. کہنے لگے یہ معافی مانگے, میں کہ یہ بولے یہ معافی مانگے, دونوں کہہ رہے یہ معافی مانگے. میں کہ بھائی مجھے وقت نہیں ہے, میں تم دونوں سے معافی مانگ لیتا ہوں. یار کیا مسئلہ ہے اس بات میں؟ تکبر ہے. ایک جگہ میں فاتحہ میں گیا تو ایک عورت نے مجھے کمرے بلایا, کہنے لگی یہ لڑکا میرا فاتحہ کرانے کے بعد بتاؤ کیا ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. کہنے لگے میرے لڑکا فاتحہ کرا رہا ہے, اس سے کہو اتنا لمبا لنگا کرا رہا ہے, مجھے تو 1 ہفتے میں 100 روپے تو دے دیا کرے کم سے کم. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگا میں بیمار رہتی ہوں, یہ مجھے 10 روپے بھی بڑی مشکل سے دیتا ہے. اور پھر کہنے لگی یہ میں اس کا باپ زندہ تھا نا تو میں پان کھاتی تھی, اس نے 1 سال کے بعد میرا پان بھر دیا. کہنے لگا تجھے پان نہیں کھانا ہے, میں تیرے خرچہ نہیں اٹھا پاؤں گا. اور پھر وہ بولی اس سے ایک بات ضرور کہہ کے جانا چاہیے, 2 باتیں کہنا مت کہنا. میں نے کہا کیا؟ اس سے کہنا میں بوڑھی ہوئی ہوں, اندھی نہیں ہوئی ہوں. یہ رات کے وقت میں موٹے موٹے آنسو اس کی آنسوں سے گرنے لگے. اور بولی اس سے کہنا یہ رات کے وقت میں آتا ہے اور یہ پھل لے کے آتا ہے, یہ کھانا لے کے آتا ہے, یہ میٹھا لے کے آتا ہے اور چپ کے اپنے بچے بیوی کو کھلاتا ہے. کیا میں نے اتنا برا کیا ہے اس کے ساتھ کہ یہ مجھے اٹھا کے نظر دیکھتا بھی نہیں؟ کیا میں اندھی ہو گئی ہوں؟ کہنے لگی آپ بتاؤ کہ میں نے اتنا برا کیا ہے؟ اب عائشہ فرماتی ایک دن میرے گھر ایک عورت آئی, میں نے دروازہ کھولا, اس نے کہا بھوکی ہوں, مجھے کوئی میرے بچے کئی دن سے بھوکے. کہتی حضور کی بیوی ہماری ماں, میں نے 3 کھجوریں دے دی. اس نے 3 کھجوریں لے کے ایک بچے کے منہ میں رکھی, دوسرے بچے کے منہ میں رکھی, اور پھر تیسری کھجور اس نے اپنے منہ میں رکھنی چاہی. تو بچے کھا کے اپنی فارغ ہو چکے تھے, اس نے منہ میں رکھی. بچے نے التجاوری نظروں سے دیکھا ماں کو, تو ماں نے دیکھا بچے دیکھنے منہ سے کھجور نکلی, 2 ٹکڑے کیے, ایک اس
کے منہ میں رکھ دی، ایک اس کے منہ میں رکھ دی. اللہ اکبر. توجہ کریں. اما عائشہ کہتی میں رونے لگی. میں روئی. حضور آئے. حضور نے فرمایا عائشہ تجھے کس نے رولایا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے آج اپنی آنکھوں سے ممتا دیکھی. کا کیا؟ کہ ایک عورت تھی اس کے بچے بھوکے تھے، میں نے 3 کھجور دی. اس نے دونوں بچوں کو 2 کھجور دے دی اور ایک کھجور اپنے منہ میں رکھ کے کھانے والی تھی. ماں نے اپنے بچوں نے ختم کر کے ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے منہ سے کھجور نکالی، 2 ٹکڑے کیے. یا رسول اللہ دونوں بچوں کو منہ میں دے دی. میں یہ محبت دیکھ کے رونے لگی اس جذبے کو دیکھ کے. اللہ اکبر. حضور فرماتے عائشہ اللہ نے اسی وجہ سے تو ماں کا مرتبہ اتنا بلند کیا ہے. یار ایک بار ماں مر جائے تو دوسری بار نہیں آئے گی. دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا. یہاں جس کی ماں نہیں ہے وہ ماں کو ہو رہا ہے. باپ سے اپنے معافی مانگ لو. ابھی باپ سے بھی معافی مانگو. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے سید صاحب میرے باپ نے مجھے بے دخل کر دیا. میں نے کہا عید ملو اس سے. عید ملے کبھی عید آنے والی ہے تم نے ستایا ہوگا تو نہیں عید مل لینا. کہنے لگے عید نہیں ملوں گا اپنے ابا سے ناراض ہے. میں نے کہا تم نے عید ملنی ہے. کہنے لگے آپ کہتے ہیں تو پھر مل لوں گا. عید پہ گیا. عید پہ وہ میں کہا درود بھی پڑھنا. عید کے بعد آیا کہنے لگے ابا راضی ہو گئے. میں نے کہا کیسے راضی ہو گئے؟ کہنے لگے ابا اس وجہ سے راضی ہو گئے میں نے عید والے دن کہا ابا عید ملنا چاہتا ہوں تو پہلے تو مجھے دروازہ بند کر بھگا دیا. پھر میں نے دروازہ کھلنے کا انتظار کیا. پھر میں اندر گیا. پھر میں نے کہا ابا عید ملوں گا تو دھکے مارے. کہتے پھر ہٹے. پھر میں نے اپنی باہوں میں اپنے ابا کو دبا لیا اور دبانے کے بعد کہتے باپ میری مخالفت کرنے لگے مگر میں درود پڑھنے لگا. اور جب میرے سینے کی گرمی میرے باپ کے سینے تک پہنچی تو کہتے میرا باپ پھوٹ پھوٹ کے رویا. میں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹے تم نے آج سے پہلے اتنی کبھی عزت نہیں دی تھی جتنی آج بھی ہے. تجھے تو دوسروں سے فرصت ہی نہیں تھی. تو کیا سمجھتا ہے میری کمائی یہ پیسہ ہے میری کمائی تو ہے. میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری جوانی کو اجالا کیا ہے. میرے بیٹے میں سردیوں میں بھاگا پھرا. میں بیٹے برساتوں میں بھاگا پھرا. میں نے دیس پردیس کاٹے. میرے لال تو جوان ہو جائے گا میرا ساتھ دے گا مگر تو نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. مگر آج مجھے بہت خوشی ہے. آج میری اصلی عید ہوئی ہے. کہنے لگا سید صاحب میں بھی بہت لوگوں سے عید ملا تھا مگر آج تک اتنا ایسی عید میں نے کسی سے نہیں ملی جتنی باپ سے مل کے مزہ آیا. میں کہتا ہوں کبھی باپ سے بھی عید ملو. باپ سے محبت کرو. بابا فرید کہتے اپنے باپ کا کلمہ بغیر کسی کپڑے کے چومنا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اللہ سبحان پر یار میں تقریر کرتا ہوں 21 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا ہے. میں سوچتا ہوں دنیا میری تقریر سنتی ہے تو کیا فائدہ. ایک تقریر اگر میرے باپ نے سنی ہو تو کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتاؤ یار جب مالی پیڑ لگا کے گیا تھا مگر جب پیڑ نے چھاؤں اور پھل دینے شروع کیے تو مالی چلا گیا. تو پیڑ اب کیسے خوش ہو؟ اسے کیسے خوشی میسر آئے گی؟ اس کا مالی چلا گیا. جس کا باپ نہیں ہے وہ میاں روتا ہے. جس کا نہیں ہے وہ اس کی قدر نہیں جانتا. کبھی باپ کے قدموں کو چوم کے دیکھو ماں کے پیروں کو چوم کے دیکھو. کسی پیر کے ہاتھ چومنے وہ مزہ نہیں آئے گا جو ماں کے قدموں کو چومنے میں مزہ آئے گا. کسی کے ہاتھ چومنے میں مزہ نہیں آئے گا جو ماں کے چومنے میں مزہ آئے گا. اور صاحبوں عمر جیسا انسان ایک عام عورت کے سامنے کھڑے ہوئے کہتے ہیں معاف کر دے. علی تو کہتا ہے کہ تجھے معاف کر دیتی ہوں. عمر کو معاف کر دیتی ہوں. لکھ کے دے دے. کب لکھنا نہیں جانتی تو میں لکھ لوں تو دستخط کر دے گی کہاں؟ حضرت عمر نے لکھا ہے عورت ناراض ہو گئی تھی عمر نے اسے منا لیا. یہ دستخط کر حضرت علی آ گئے. امیر مومنین آپ یہاں تشریف رکھتے اب آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. عورت بولی کون امیر مومنین؟ یہی تو عمر ہے. وہ جانتی نہیں تھی. ایک دم بولی آپ عمر ہے؟ حضرت عمر بولے چلو چھوڑو نا اپنا دستخط کرو. کہنے لگی عمر مجھے ذرا معاف کر دے. میں نے اپنے گھر میں تجھ سے جھاڑو لگوا لی. میں نے چولہا جلا لیا. مجھے نہیں پتا تھا تم عمر ہے. باہر ہے میرے آقا عمر. تیرے قدموں کا صدقہ مل جائے. ایسے لوگ تھے وہ. حضرت عمر کہنے لگے عورت تم مدینے میں رہتی ہے. اگر میں نے تیرا خیال نہیں کیا تو یہ کیسے جواب دوں گا حضور کو؟ اگر میں نے مدینے میں تیرا خیال نہیں رکھا پھر بولے علی یہ دستخط کرا ہوا یہ خط ہے. جب میں مروں تو عمر کے سینے پہ رکھ دینا. اللہ پوچھے گا قیامت کے جب قبر میں جاؤں گا تو حضور پوچھیں گے دنیا میں کیسی حکومت کی؟ کہوں گا حضور ایک عورت ناراض ہو گئی تھی میں اسے بھی منا کے آیا ہوں. اسے بھی منا کے آیا ہوں. اور لوگوں اپنے رب کو منا لو. ختم کرنا اپنے رب کو. اس سے کہو مالک بہت فلمیں دیکھنے کا. میں نے 18 سال کے نوجوان کو اپنے ہاتھ سے ابھی کچھ دن پہلے غسل دیا ہے. میں نے نیچے کو ہاتھ ڈال کے اس کے کھوپڑی کی جب اٹھایا نا اوپر کو
اس کی اندر کی ایک ہڈی میری انگلی میں لگے. میرے مولا صاحب بولے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میں کہا نہیں مجھے یاد آ رہی ہے اپنی موت. کیا مطلب؟ میں نے حضور فرماتے جب مردہ کا ہاتھ اٹھنا 10 سال تو مردہ کہتا آرام سے اٹھا, تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ بتائیں جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو پوسٹ مارٹم کرنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. وہ تو شراب پی کے چیر دیتے ہیں. میں نے مردہ گھر جا کے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. میں یہ کہتا ہوں میرے مالک پھر وہ چیر کے پھر سیتے کیسے ہیں؟ وہ پلاسٹک کی ستری سے سیتے ہیں. اللہ اکبر. میں یہ کہتا ہوں میرے مالک جب مجھے موت عطا کرے گا میرے رب تو بس اپنے کرم والی موت عطا کر دے, اپنی رضا والی موت عطا کر دے. میں پوسٹ مارٹم کی موت سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں پروردگار. اللہ اکبر. اے لوگوں نوجوانوں عنقریب موت آنے والی ہے. ایک آنسو ہماری زندگی بدل سکتا ہے اگر یہ سچا ہو جائے. میری بات یہاں پر ختم ہو رہی ہے. میں عرض کرتا ہوں کفر نام کا نوجوان تھا. حضور فرماتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتا تھا روز. ایک لڑکی آئی تو کہنے لگی, وہ رونے لگی, اس نے کہا تو رو کیوں رہی, میری رات خراب کر رہی ہے, میں روز نئی لڑکی منگاتا ہوں تو نے میری رات خراب کر دی. کہا سب کچھ, کہا تجھے پیسہ نہیں ملا؟ وہ بولی سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا ہے, میرے بہن بھائی بھوکے, ماں باپ مر چکے, میں مجبوری میں آئی ہوں. کا پھر رو کیوں رہی, ڈر کیوں رہی؟ کہا اللہ سے ڈر رہی, یہ گناہ کرتے وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ کہنے لگی تو اتنی آسانی میں ڈر رہی ہے؟ میں اتنی آسانی میں؟ ہاں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. وہ بولا حضور فرماتے ہیں اس کے آنسوؤں سے اس کا دل دھل گیا. کہنے لگا جب میں نے تجھے اپنی بہن بنایا یہ پیسے لے چلی جا. وہ تو چلی گئی. یہ سجدے میں جا کے بولا بھلا مجھے معاف کر دے, میں نے کتنے گناہ کیے, میں کبھی ڈرا نہیں. آج وہ لڑکی مجھے صبر دے کے چلی گئی, مجھے معاف کر دے. اے اللہ میرے گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اگر تیرے میرے جیسا بدکار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا قریبی بھی کوئی نہیں ہے. بے پناہ طاقت و ماں سے زیادہ محبت کرنے والے مجھے معاف کر دے. زمین بھی خدا کی, زنا بھی خدا کا, مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا. گناہگار بندے کہاں جا سکتے ہیں؟ خدا کی خدائی سے باہر نکل کے کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رو دیتا ہے میرے مولا تیرے توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. اتنا رویا مر گیا, اٹیک آ گیا, صبح کو جنازہ نہیں اٹھانا کوئی. کسی نے کہا اس کا جنازہ نہیں اٹھائیں گے, بدکار ہے. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, دروازے پہ بڑے بڑے لفظوں میں اللہ نے لکھوایا کیا, ان اللہ قد غفر للکفل. یہ جو کفل ہے نا اسے اس کے رب نے بخش دیا ہے. کسے جو رات کو رویا تھا دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ہیں حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے. اور دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر. جو گردن کڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ لوگ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ لوگ کچھ بھی کر سکتا ہے. بولو نا, ایک دوسرے کی طرف مت دیکھو, بتاؤ جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں, ایک دوسرے کی طرف دیکھنا, مسکرانا نہیں. جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے جو آج سے گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے میرے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھ لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, جو آج سے داڑھی رکھا لیں وہ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جاؤ. جو نوجوان آج سے داڑھی نہ اڑائیں وہ کھڑے ہو جائیں. جن کی داڑھی آ گئی ہو اور جن کی چھوٹی ہو وہ بھی پوری کر سکتے ہیں, کھڑے ہو جائیں. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. پیچھے سے اپنی زندگی بدلیں عمر کے ذکر سے, حضور کے گھر والوں کے ذکر سے. 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی رکھانے میں. جو اپنی چہرہ نہیں بدل سکتا وہ کردار کیا بدلے گا. کھڑے ہو جائیں. ہے کوئی عاشق رسول؟ اور کوئی عاشق رسول ہے؟ داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں اور دونوں ہاتھ اوپر کر لیں. کوئی مدرسے کا بچہ نہ کھڑا ہو, ان کے تو نصاب میں ہوتا ہے. باقی لوگ کھڑے ہو جائیں, دونوں ہاتھ اوپر کریں. داڑھی رکھانے والے اوپر کھڑے ہو جائیں. میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی. آج کے بعد کی زندگی حضور کے لیے ہے انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے جو نماز کی پابندی کریں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے, قبول کرنا تیرا کام ہے. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ, محبت سے رہیں گے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, سلامت رکھے. اور کوئی اٹھ کے نہیں جائے گا. میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ محمد علی فیضی صاحب کو جو ہے وہ پیش کیا جائے جی, اور فوراً پیش کیا جائے. کوئی صاحب اٹھیں گے نہیں. یہ انہیں آپ سن کے دیکھیں, آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی. سبحان اللہ, بہترین شاعر ہے. کوئی صاحب بھی اٹھے نہیں. روز کی راتیں اپنی ذات کے لیے ہے, آج کی رات مصطفیٰ کے لیے ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. انشاءاللہ اٹھے گا تو نہیں کوئی شخص. دونوں ہاتھ رکھ کے دو انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو میرے ساتھ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد پورے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. والسابقون السابقون اولئک المقربون. دیکھیے کوئی ساتھ اٹھے نا, میری گزارش ہے, یہ بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں, بے شک سفر کر کے جائیں گے. آپ نے نعت سنی ہے, میں نے بھی بیٹھ کے سنی ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ.